السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے کچھ اہم خبریں ہیں، کچھ اہم پیش رفت ہے، کچھ اہم ایسے معلومات ہیں جو آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اسٹیٹس ولاگ میں کوشش کروں گا کہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ ون بائی ون شیئر کر سکوں۔ آج عمران خان کے سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے اس کے زمان پارک لاہور میں۔ مخالفین زبردستی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، عمران خان نے یہ کہا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہم میچ جیت چکے ہیں، مجھے نااہل کریں گے یا گرفتار کریں گے، میچ ہم جیت چکے ہیں۔ مریم اور بلاول کی پرورش کرپشن کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ کسی ایک سوال میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مریم اور بلاول کو آپ میرے ساتھ ایک موازنہ کرتے ہیں تو پھر ان کی جو نا پرورش کچھ اور طریقے سے بھی ہے، میرے پرورش کچھ اور ہے۔ 8 مارچ کا واقعہ 8 مئی کا پارٹ 2 ہے، یعنی کل کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں ان کی پرخلوص قسم کے ایک ورکر تھے جو کہ بہت سیدھا سادہ، بہت زیادہ ایک معصومیت سے بھرا ہوا، لیکن ان کی جو نا جتنی بے دردی سے کل ان کو مارا گیا، پھر تشدد کیا گیا، پولیس کی گاڑی میں ان کی ویڈیو ہے نا وہ وائرل ہوئی ہے، اور پھر ان کو ہمارے سامنے اس وقت میں بھی موجود تھا، وہاں پہ جو مار کٹائی ان کی ہوئی ہے وہ زخموں کا تاب نہ لا سکے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، مینز وہ شہید ہو گئے۔ اس کے آج نماز جنازہ بھی ہو گیا، تو اس حوالے سے وہاں پہ اور بھی بہت سارے تشدد کے واقعات جو نوٹ کیے گئے، تو عمران خان نے اس کا یعنی 25 مئی کا پارٹ 2 کہہ دیا آج اس صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کیونکہ وہی آفیسر موجود تھے، وہی پولیس تھے، اور پولیس کا وہی ذہنیت، وہی طریقہ کار اور جو 25 مئی کو ہمیں نظر آیا تھا، اور 25 مئی میں جو ملوث تھے، جو آفیسرز، جو پولیس اہلکار اور آفیسرز تھے، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، مجھ پر حملہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی مینز عمران خان کہتے کہ خود الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور مجھ پہ حملہ کریں گے، کیونکہ جب تک ان کے سامنے میں ہوں تو یہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ الیکشن میں وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کا پلان ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کر کے چیف جسٹس کے خلاف مہم چلائیں۔ اس پر آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے وکلاء سمیت، اور انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا۔ حقیقت میں اس نے بڑے جذباتی انداز میں بات کی ہے، اس کا مطلب انہیں کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس ہمارا ریڈ لائن ہے، یعنی مینز وکلاء برادری کو یہ یوں سمجھ لیں کہ الرٹ کرنے کے لیے اعتزاز احسن صاحب کی ایک وہ تھا، جو چیف جسٹس صاحب کے خلاف سازش اور ایک مہم چلائی جا رہی ہے، باقاعدہ ان کی تصویریں دکھا کے مریم نواز صاحبہ جو کہ مافیا سوچ کی ایک جیسے کہتے ہیں کہ لعنت اور ایک جو ہے نا پاکستان کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا ہے مریم نواز کی صورت میں، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ ابھی عدلیہ اپنے باپ کے نقش و قدم پہ چلنے والی عورت عدلیہ کو اب نشانہ بنا رہی ہے، اور عدلیہ کے وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے خلاف ایک مہم کی مختلف قسم کے جو ایک منصوبہ بندی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا جب پتہ چلا اعتزاز احسن صاحب کو اور ویریفائیڈ ہو گیا، تو انہوں نے پھر آج ہی پریس کانفرنس کی، اور وہ مختلف قسم کے جو اس طرح کی سازشیں ہوئی ہے یا اس قسم کے جو معاملات ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے مثالیں، سجاد علی شاہ صاحب اور بہت سارے اور اس طرح کے مثالیں ہیں جو عدلیہ کو ٹارگٹ بنائی گیا، اور عدلیہ کے معزز ججز صاحبان کے خلاف ایسے کچھ جو ہے نا وہ مذموم کوششیں کی گئی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب نے آج ایک دبنگ انداز میں پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پھر جیسے پہلے ہم نے تحریک چلائی ہے وکلاء نے، اسی طرح وکلاء میدان میں آئیں گے اور پھر مقابلہ کریں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کیسے ایک ہرزہ سرائی یا اس قسم کے جو وہ ہے منصوبہ بندی ہے یا جو ایک سازش ہے وہ کیسے کامیاب بنا رہی ہے لوگ۔ کبھی آرمی چیف سے ملاقات نہیں کیا، نہ میں نے ملاقات کا کہا ہے، عمران خان نے یہ بھی ساتھ کہا۔ چوروں سے کبھی بات نہیں کروں گا، یہ عمران خان نے بی بی سی والوں کو بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کچھ چند دن پہلے، جس کو یہ پی ایم ایل این والے یا یہ جو مریم نواز کے ذہنیت کے لوگ ہیں وہ یہ رنگ دے رہے تھے اور یہ افواہ پھیلا رہے تھے، اور یہ جو جھوٹے بیانات ہیں یہ دے رہے تھے جگہ جگہ پہ پریس کانفرنسز میں اور میڈیا ٹاکس میں کہ عمران خان نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کا اظہار کیا اور وہ آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی سی والوں کے ایک سوال پہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اسکرین پر، لیکن میں آپ کا اس کا پروف جو ہے نا یہاں سے بی بی سی کے جو ایک
ٹویٹ پہ میں نے دیکھا ہے، اس کے ویب سائٹ سے لیا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بی بی سی اردو کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے تو کیا آپ کریں گے؟ میں نے اس کے جواب میں کہا سیاسی آدمی ہوں، میں سب سے بات کروں گا سوائے چوروں کے۔ تو سوائے چوروں سے مراد یہ کہ میں چوروں سے نہیں کروں گا، چوروں میں سب آتے ہیں، شہباز شریف بھی آتے ہیں، مریم نواز کی جیسے ذہنیت کے اور سیاستدان بھی آتے ہیں، نواز شریف بھی آتے ہیں، اور سوان زرداری اور فضل الرحمان یہ سارے آتے ہیں۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ سوائے ان کے میں ہر کسی کے ساتھ جو پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے اور جو پاکستان کے ترقی کا سوچ ہے، جو عوام کے فلاح و بہبود کا سوچتے ہیں، ان سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک سیاسی بندہ اور مجھے ملاقاتیں بھی کرنی ہے، مجھے خامخواہ اپنا جو ہے نا وہ جو ایک اظہار ہے اس ملک کے آگے بڑھنے کے لیے، اس ملک کی کامیابی کے لیے یا عوام کی بہبود کے لیے، وہ میں ہر کسی کے ساتھ تیار ہوں۔ اینی وے، لیکن انہوں نے کیا رنگ دیا، کیونکہ ان کو ریجیکٹ کیا تھا عمران خان نے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس پر ان کو غصہ آیا تھا، انہوں نے پھر یہ رنگ دے دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رنگ دینے میں یہ ماہر ہے۔ عوام کے دلوں سے وہ محبت آپ نہیں ختم کر سکتے، یہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو برملا کہہ دوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود دیکھتے ہیں مختلف جلسوں میں، مختلف ریلیوں میں، مختلف اس طرح فنکشنز میں کہ پی ٹی آئی پلس عمران خان، اس کے ساتھ عوام کا جو محبت ہے وہ آپ ان دو نمبری سے، جھوٹے مقدمات سے، جھوٹے کیسز سے، جھوٹے بیانات سے، اور جو آپ لوگ کے عوام کو بیوقوف بنانے والے حربے، اس سے آپ ایٹ لیسٹ آنے والے الیکشن میں کم سے کم اس کو آپ جو نا عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور عمران خان کی محبت عوام کے دل سے نہیں نکال سکتے، یہ تو کنفرم ہے۔ بہرحال پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ دفعہ 144 ختم ہو گئی، اب پھر ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے۔ مطلب یہ کہ دفعہ 144 پہ کر آپ لوگوں نے عامر میر صاحب کا ایک بھائی ہے، وہ جو کہ ابھی نگران سیٹ اپ کے پنجاب کے وزیر اطلاعات ہے، اس نے بہت دفاع کی ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دفعہ 144 ہم نے اس لیے لگایا تھا کہ یہاں پہ پی ایس ایل میچز ہو رہے ہیں، پی ایس ایل میچز جب تک ہو رہے تو اس طرح کے اجتماعات ہم جو ہے نا وہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا کرکٹ کے جو عوام ہوتے ہیں، کرکٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں، کرکٹ کے جو شائقین ہوتے ہیں، پہلے تو کرکٹ لاہور میں تھا نہیں، لیکن اگر ہوتا بھی وہ تو راولپنڈی میں تھا، اگر یہاں ہوتا بھی تو کیا شائقین اجتماع نہیں ہے؟ کیا وہاں کے اس میچ کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ اجتماع نہیں ہے؟ کیا یہ اجتماع صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کا ہی ہوتا ہے؟ کیا یہ دفعہ 144 سے جتنے بھی دفعات ہیں، یہ جتنے بھی آئین و قانون کے جو ایکٹیونیس ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے، وہ عمران خان کے ساتھ جو آواز اٹھانے والے حق اور سچ کے ان کے لیے ہیں؟ بہرحال وہ دفاع اس نے عامر میر صاحب نے کی ہے، جو عامر میر صاحب کا بھائی ہے، اور وہ سب نے سن لیا، پورے قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پی ایم ایل این کا ہی نمائندہ ہے، نہ کہ یہ نگران وزیر اطلاعات ہے۔ اس طرح کچھ بھی اس کے نیت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ حکومت الیکشن نہیں کرنا چاہتی ہے، یہ عمران خان نے کہا، نہ کروانا چاہے گی۔ لگتا ہے میرے خلاف مقدمات کی سینچری جلد مکمل ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کل جو ہے نا مارا گیا بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، راستے بھی بند کیے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے، پھر زمان پارک پہ حملہ بھی پولیس نے پی ٹی آئی پہ کیا، عمران خان پہ کیا، اور دفعات بھی، یعنی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے سلسلے میں عمران خان ہی کے خلاف، پی ٹی آئی ہی کے خلاف، پی ٹی آئی کے 400 کارکنان کے خلاف، پی ٹی آئی کے سینئر وزراء کے خلاف، جس میں فواد چودھری بھی شامل ہے، ان کے خلاف کیا، ان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ ایک اور کیس کیا۔ بہرحال یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسز پہ کیسز، جب آپ صبح اٹھتے تو عمران خان پہ کوئی کیس، جب آپ رات کو سوتے تو عمران خان پہ کوئی کیس۔ ان کی ابتدائی عمران خان کی نفرت سے، یعنی دن کا ابتدا، اور رات کو جو نا سونے سے پہلے بھی عمران خان ہی کے نفرتوں سے ہو جاتے ہیں۔ اینی وے، ملک میں جاری سیاسی بحران پر کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے کا خواہش رکھتا ہوں، جو کہ میرے ذاتی ایک تجزیہ ہے، ذاتی ایک رائے ہے، اور ذاتی ایک انالیسس ہے، جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس کا نچوڑ میں نکالوں آپ کو، تو آزادی رائے پر پابندی کی کوشش، یہ اب اس وقت ملک کے اندر جو جاری ایک سیاسی بحران ہے، جاری ایک جو ہے نا ایک معاشی بحران ہے، اب ملک کو جو دھکیلا جا رہا ہے خانہ جنگی کی طرف، یہ تمام پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا نچوڑ یہ ہے جو آج تک ہمیں 11 مہینوں میں نظر آیا، وہ کیا ہے؟ آزادی اظہار رائے پر پابندی کی کوشش اس حکومت کی، عمران خان سے صبح کا آغاز اور رات کا اختتام ہوتا ہے اس حکومت کی، نواز شریف کے اشاروں پر ملک کا چلانا، نواز شریف کی خواہشات کے تکمیل کرنا، نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا ایک ماحول بنانا، پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کیسز کی برمار، مقدمات کی برمار، ملک کو خانہ جنگی کی طرف
चंद इंचेस के फासले पर मेरे ख्याल से छोड़ दिया है। अब चंद इंचेस का फासला वो तय होना है, बाकी खाना जंगी बिल्कुल तैयार है। इनके जहनों के मुताबिक, इनके सोच के मुताबिक खाना जंगी के लिए माहौल बनाया गया है। अवाम को भेड़ बकरियां और हुक्मरान माफियाज के हवाले कर दिया गया है। हकीकत में अवाम को तो भेड़ बकरियां ही समझाए। अवाम को तो मैंने अब तक जो देखा, जैसे कल आपने देखा, कल क्या कुछ नहीं हुआ, 25 मई को आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। क्या ये अवाम पाकिस्तान के नहीं है? क्या इमरान खान के साथ देने वाले पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये जो दावे करते हैं जलसे में और जुलूसों में और जलसियों में, क्या वो उन अवाम को, ये एनिमीज पूरे पाकिस्तान को ये दावा नहीं करते कि हम साथ इन अवाम से मोहब्बत करते और वोट को इज्जत दो वाले नारे? क्या इनके नहीं थे? बहरहाल ये आपके सामने, ये पाकिस्तान का नाम आजकल नवाज शरीफ के ख्वाहिशात का तकमील। इन पाकिस्तान को नाम अभी पाकिस्तान नहीं रहा, बनाना रिपब्लिक से ऊपर जा चुके हैं और इसका नाम है नवाज शरीफ के ख्वाहिशात की तकमील। ये पाकिस्तान का भी सफर जारी है। क्या ये मुल्क कभी अवाम का पाकिस्तान रहा है? इस मुल्क का जो हम देख रहे, कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ना होने देंगे ये माफियाज। मुल्क सिर्फ डाके, करप्शन, झूठे मुकदमात, बदमाशी और जंगल का कानून जैसे इकदामात के लिए शादबाद है, इन माफियाज के लिए और इस पीडीएम के हवालियों के लिए। तो अब तक जो 11 महीनों में नजर आया वो तो कुछ ऐसा ही और कुछ यूं ही नजर आया। इसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया। अवाम सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस अदा करने के लिए पाकिस्तान में जी रहे हैं। अवाम के हुकूक का किसी किस्म के कोई जिम्मेदार नहीं है, न रोजगार का, न सेहत का, न अमन का, न खुशहाली का, न बुनियादी हुकूक का। अगर अवाम के लिए है तो कानून व आइन के नाम पर दबाना, अगर अवाम के लिए है तो इनको कानून आइन के नाम पर डराना, अगर अवाम के लिए तो कानून आइन की खिलाफ वर्जियों के एक खौफ दिलाकर गिरफ्तार करना और कराना और इस तरह कत्ल गारत और इस तरह मार पीट करके फिर उसको शहीद कराना और फिर मुकदमा भी उन्हीं पर जिनके लिए वो शख्सियत या वो कारकुन या वो जो वर्कर है उसी पार्टी का या उसी सियासी एक लीडर का, उसी के खिलाफ भी फिर पुलिस की मदीयत में, अम्मी अबू की मदीयत में नहीं, पुलिस की मदीयत में वो क्या करना है, वो पर्चा दर्ज कराना। और माँ बाप बेचारे वो रात के 3-3 बजे 4 बजे तक थाने में बैठे रहे, लेकिन उनके ना सुनी गई, ना उनके मदीयत में कोई पर्चा दर्ज किया, ना FIR काटा है। ये आपके माशाल्लाह पाकिस्तान है, आइन और कानून के मुताबिक। ये आइन और कानून के दर्स लोगों को देते हैं अपने जलसों जुलूसों में और अपने मीडिया टॉक में। एनीवे, मैं इस माफियास के सोच और ये जरदारी और फजल रहमान और ये जो नवाज शरीफ के पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ के, इनसे सवाल कर रहा हूँ। इन माफियास के नस्लों की गुलामी करना अवाम का काम है, अवाम को इसी चक्कर में लगाया गया है। क्या एक मुल्क इस तरह चल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या 24 करोड़ अवाम को इस तरह दबाया जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या दुनिया में इस तरह कोई मिसाल है इस बात का या इस चीज़ का जिस तरह ये पाकिस्तान चलाया जा रहा है? बहरहाल बैर बकरिया पाकिस्तानी अवाम तो है और समझा गया है 75 साल से, लेकिन अब मेरे ख्याल से अच्छा खासा चेंजेस आए हैं पाकिस्तान के लोगों के सोच में और उनके हकीकत में इनके जो अभी माइंड सेट है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है। इस मुल्क का कोई वली वारिस इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से अच्छा खासा तवक्कुआत अभी भी बाकी है और अवाम उस तरफ देख रहे हैं। एनीवे, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये एटलीस्ट इसका कीमत चुकाना होगा, भले वो 100 साल बाद हो, भले वो 10 साल बाद हो, भले वो किसी भी सेंस में हो, लेकिन आपने इसका कीमत चुकाना होगा। जो गरीब अवाम के साथ होता है उनकी आह जो आपके ये जो ना एक बद्दुआ की सूरत में निकलता है, वो भी उसका भी आपने एटलीस्ट अजाला करना होगा। मकाफात अमल ज़रूर है, ये आप लोगों के ही जुमले, तो जो आज कर रहे हैं इतना करो कि एटलीस्ट फिर कल बर्दाश्त भी कर सके, इतना करे कि अल्लाह ताला के पकड़ में अगर आए तो फिर आपके साथ वो ना हो जाए जो बहुत सारे और फ़िरौन और अबू जहल जैसे लोगों के साथ हुआ है और हो चुका है। एनीवे, मिसालें बहुत सारी है, लेकिन समझ किसको आए और किसको समझाए, ये बात इस बात से हम वाकई कासिर है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।